میرا نام جاسم ہے اور میں سولر پینل بنانے والی ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں۔ میں ایڈمن آفیسر کے عہدے پر فائز ہوں، اس لیے میری تنخواہ لاکھوں میں ہے۔ ویسے بھی میں امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہوں۔ گھر میں دولت کی ریل پھیل ہے۔ مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک دنیا کی ہر سہولت میسر رہی، کیونکہ میرے والد کی گاؤں میں زمینیں ہیں اور ہر سال میرے والد کو کروڑوں کا منافع ملتا رہتا تھا۔ بنیادی طور پر ہمارا تعلق گاؤں سے ہی تھا، لیکن میرے والد صاحب زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب وکیل بھی تھے۔ گاؤں کی زمینیں انہیں میرے دادا جان کی طرف سے وراثت میں ملی تھیں، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کی کوئی بہن بھی نہ تھی۔ میرے دادا میرے والد صاحب کو وکیل بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ غریبوں کے کیس مفت لڑیں اور انہیں انصاف دلوائیں۔ میرے والد صاحب جب وکیل بن گئے تو وہ غریبوں کے کیس بلا معاوضہ مفت لڑتے تھے اور ایمانداری سے کام کرتے تھے، اس لیے وہ کامیاب وکیل تھے۔ دادا جان کی وفات کے بعد میرے والد دادی کو شہر اپنے پاس لے آئے تھے اور زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے قابل اعتماد دوست افضل کو مقرر کر دیا تھا، جو نہ صرف زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا بلکہ زمینوں سے جتنی بھی کمائی ہوتی وہ سارا کا سارا پیسہ میرے والد کو دے دیتا اور والد صاحب اسے منافع دیتے تھے۔ والد صاحب اپنے دوست کی ایمانداری سے بہت خوش تھے اور وہ ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ دنیا میں اچھے اور ایماندار دوست بہت ہی کم ہیں، جن کو ملے ہیں وہ خوش قسمت ہیں۔ ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ مجھ سے چھوٹی بہن فاخرہ تھی، اس سے چھوٹا بھائی کلیم اور اس سے چھوٹی بہن عائزہ تھی۔ شہر میں ہمارا اپنا بڑا بنگلہ تھا، جہاں ہم چاروں بہن بھائی والد صاحب اور امی کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے والد کی عمر 60 سال تھی اور وہ اس عمر میں بھی کافی صحت مند اور جوان دکھائی دیتے تھے۔ والد صاحب نے وکالت سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور وہ گھر پر آرام کرتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم دونوں بھائی بھی وکالت کریں، لیکن مجھے وکالت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ چھوٹے بھائی نے کہا کہ وہ والد صاحب کی طرح ایک کامیاب وکیل بنے گا۔ میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب کی تلاش میں تھا۔ ایک دن اخبار میں سولر پینل بنانے والی ایک کمپنی کا اشتہار چھپا تھا، جس کے مطابق کمپنی کو ایک ایڈمن آفیسر کی ضرورت تھی۔ میرا ایڈمن میں کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن میں ایڈمن آفیسر کے عہدے کے لیے اپلائی کیا تھا تو مجھے فوراً ہی جاب مل گئی۔ میں نے کمپنی میں اتنی محنت اور ایمانداری سے کام کیا کہ کمپنی کے مالک ریاض علی صاحب میری کارکردگی سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی تھی۔ میری جاب جاری تھی۔ میں روزانہ 8 بجے گھر سے جاب پر نکلتا اور 9 بجے پہنچ جاتا۔ شام کو 5 بجے چھٹی ہوتی تھی۔ اتوار کو میری چھٹی ہوتی تھی۔ ایک دن میں اپنی کار میں بیٹھا آفس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک عمارت کے باہر مجھے لوگوں کی قطار دکھائی دی۔ وہ ایک بڑی سی عمارت تھی جس کے دروازے پر لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ صبح صبح یہ لوگ کون ہیں اور کیوں قطار میں کھڑے ہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید ضرورت مند ہیں اور آٹا خریدنے کے لیے لائن میں لگے کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان دنوں ملک میں آٹے کی شدید قلت تھی۔ امیر تو مہنگا آٹا خرید لیتے تھے، لیکن غریبوں کو آٹا خریدنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے پڑتے تھے، یہاں تک کہ ان کی دہاڑیاں بھی ٹوٹ جاتی تھیں۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پر روک کر ایک لڑکے کو بلایا اور اسے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں لائن میں کھڑے ہیں۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ صاحب جی، ابھی ایک گاڑی آئے گی اور ان غریبوں میں لنگر تقسیم ہوگا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ لڑکا تو چلا گیا، لیکن میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا میں ابھی بھی نیک لوگ موجود ہیں جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں روزانہ اسی راستے سے گزرتا تھا، لیکن میں نے کبھی ان لوگوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ آج کے مہنگائی کے دور میں غریب لوگوں کے لیے لنگر تقسیم کرنا بہت بڑی بات تھی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی اور آفس پہنچ گیا۔ کام کے دوران میں وقفے وقفے سے اس شخص کے بارے میں بھی سوچتا تھا جو لنگر تقسیم کرتا تھا۔ میں اس شخص سے بہت متاثر ہوا تھا۔ ساتھ ہی مجھے خود پر بھی افسوس ہوا کہ میری تنخواہ لاکھوں میں تھی، لیکن میں خیرات نہیں کرتا تھا۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے پڑے تھے، لیکن مجھے توفیق نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میرے والدین البتہ وقتاً فوقتاً خیرات کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خیرات کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پر بھی ایسی کئی ویڈیوز دیکھی تھی جن میں لوگ غریب لوگوں میں کمبل، جیکٹس اور کپڑے تقسیم کرتے دکھائی دیے تھے، لیکن ان کی شکلیں نہیں دکھائی دیں۔ اگلے دن جب میں دوبارہ آفس کے لیے نکلا تو راستے میں مجھے دوبارہ لنگر خانے کے باہر لنگر کے لیے لوگوں کی لائن لگی ہوئی دکھائی دی۔
لنگر کی تقسیم جاری تھی اور لوگ اپنا اپنا حصہ وصول کر کے جا رہے تھے۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پر پارک کی اور اتر کر لنگر تقسیم کرنے والے کی طرف بڑھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ لنگر تقسیم کرنے والا کوئی امیر آدمی نہیں بلکہ ایک غریب آدمی تھا جو بوڑھا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک لڑکا کھڑا تھا جو ایک ایک ڈبہ اٹھا کر بوڑھے آدمی کو دیتا تو وہ قطار میں کھڑے آدمیوں کو دیتا تو وہ چلا جاتا۔ بوڑھے آدمی نے مجھے بھی دیکھا تو پوچھا کہ بابو، اگر آپ کو لنگر چاہیے تو لائن میں لگ جائیں۔ میں نے ہنس کر کہا نہیں، مجھے لنگر نہیں چاہیے، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ ابھی تو میں مصروف ہوں، جب لنگر تقسیم ہو جائے گا تو پھر آپ بات کیجیے گا۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ لوگوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے بھی آفس سے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھنے کے بعد کہا کہ بابا جی، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آپ کے پاس کل آ جاؤں گا۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں کار میں بیٹھ کر آفس روانہ ہو گیا۔ میرے دماغ کے پردے پر اس بوڑھے آدمی کا عکس ابھر آیا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ شکل و صورت اور لباس سے تو وہ بوڑھا آدمی کافی غریب دکھائی دیتا تھا، پھر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ روزانہ ہی صبح کے وقت لنگر تقسیم کرتا تھا۔ شام کو جب میں نے گھر میں اس بوڑھے کا ذکر کیا تو سبھی حیران رہ گئے اور اس بوڑھے کی تعریفیں کرنے لگے۔ اگلے دن میں پھر لنگر خانے پہنچ گیا۔ وہاں حسب معمول لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی اور وہی بوڑھا لنگر تقسیم کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ بابو، آپ اندر آ جاؤ، اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس نے لنگر دینے کی ذمہ داری اپنے پیچھے کھڑے لڑکے پر ڈالی اور مجھے لے کر اندر ایک کمرے میں چلا گیا۔ ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا کہ بابا جی، کیا تینوں وقت کا لنگر آپ چلاتے ہیں؟ بابا مسکرایا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں بابو، میں تو بہت غریب آدمی ہوں اور اپنے مالک کا وفادار نوکر ہوں۔ میرا مالک ہی یہ لنگر چلاتا ہے، اللہ اسے دے رہا ہے اور وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا تو میں نے پوچھ لیا، بابا جی، آپ کے مالک کا نام کیا ہے اور وہ کون ہے؟ میرا خیال تھا کہ بابا بتا دے گا، لیکن نہیں بتایا کہ بابو، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میرے مالک نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے اور وہ کسی کے بھی سامنے نہیں آتا۔ میں نے تو بہت کوشش کی کہ کسی طرح مجھے اس آدمی کا نام معلوم ہو جائے جو تینوں ٹائم لنگر چلاتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی کسی طرح بھی نہیں مان رہا تو تب میں وہاں سے چلا گیا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ آخر اس سخی آدمی کے بارے میں کیوں معلوم کرنا چاہتا تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا تھا، اللہ کو راضی کر رہا تھا۔ اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے مجھے آفس سے چھٹی تھی اور میں سارا دن گھر پر ہی رہا تھا۔ شام کو شمائلہ کا فون آیا، کہنے لگی کہ جاسم، اگر فری ہو تو کیا خیال ہے کہیں گھومنے پھرنے چلیں، میں گھر میں بیٹھی بور ہو رہی ہوں، ڈنر بھی اکٹھے کر لیں گے۔ شمائلہ میری منگیتر تھی اور ساتھ ہی کزن بھی۔ ہماری منگنی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ شمائلہ بہت خوبصورت اور گوری رنگت کی لڑکی تھی۔ وہ MBBS کی اسٹوڈنٹ تھی، اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ کسی اتوار کو وہ فون کر کے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا لیتی تھی۔ میرا موڈ نہیں تھا، لیکن جب شمائلہ نے اصرار کیا تو بادل نخواستہ مجھے تیار ہو کر جانا پڑا۔ میں جب لنگر کھانے والی سڑک سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ لنگر لینے والوں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ ایک طرف چٹائی پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ لنگر خانے کے قریب ایسا کوئی آدمی دکھائی نہ دیا جس پر مجھے شبہ ہوتا کہ وہی لنگر خانے کا مالک ہے۔ میں نے جب شمائلہ کے گھر کے گیٹ کے باہر کار روک کر ہارن دیا تو چند لمحوں کے بعد شمائلہ آ گئی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، پاؤں میں سینڈل تھا اور اس نے چہرے پر لائٹ میک اپ کیا ہوا تھا۔ شمائلہ کی ایک عادت بہت اچھی تھی کہ وہ امیر ہونے کے باوجود ہمیشہ سادگی میں رہتی تھی، اور وہ میری کار میں بیٹھی تو میں نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ اپنے ساتھ پاپ کارن کا ڈبہ بھی لے کر آئی تھی اور ہم دونوں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ پاپ کارن بھی کھاتے رہے۔ پہلے ہم سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے رہے، پھر ایک اچھے سے ہوٹل میں پہنچ گئے جہاں ہم نے ڈنر کیا۔ جب ہم کافی پی رہے تھے تو شمائلہ نے پوچھا، کیا بات ہے جاسم، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں لنگر خانے کے مالک کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، اس لیے جب شمائلہ نے بات کی تو میں چونک پڑا۔ کچھ نہیں، میں زیر لب مسکراتے ہوئے اسے ٹالنا چاہا۔ شمائلہ نے کپ میز پر رکھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جاسم، کوئی تو ایسی بات ہے جس سے تم پریشان دکھائی دے رہے ہو، کیا مجھے نہیں بتاؤ گے؟
اب کی بار میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ مسکرانے لگی اور بولی، جاسم، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے لنگر خانے کھول رکھے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب ہم واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تو آسمان پر کالے سیاہ بادلوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا اور بارش ہو رہی تھی۔ شمائلہ کو بارش سے بہت لگاؤ تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتی تھی تو بارش میں نہاتی تھی۔ اب وہ بارش دیکھ کر بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اس کے گھر چھوڑا اور اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں وہ بارش میں نہا رہی تھی اور بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اگلے دن پتہ چلا کہ بارش میں نہانے کے سبب وہ بیمار ہو گئی ہے۔ میں شام کو آفس سے گھر جاتے وقت اسے دیکھنے گیا تھا۔ آنٹی اور انکل نے میری خوب خاطر مدارت کی تھی اور میں وہاں 1 گھنٹہ رہا تھا۔ واپسی پر جب میں گھر جا رہا تھا تو لنگر خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر اچانک ہی لنگر خانے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ حسب معمول وہی منظر تھا۔ ایک بار پھر میرے دل میں اس شخص کو دیکھنے کے لیے تجسس پیدا ہوا جس کا یہ لنگر خانہ تھا، لیکن بقول بوڑھے آدمی کے جس کا یہ لنگر خانہ تھا وہ سامنے نہیں آتا تھا اور وہی لنگر چلاتا تھا۔ 2 دن بعد آفس جانے کے بعد پتہ چلا کہ مجھے باس آفس کے کام سے دوسرے شہر بھیج رہے ہیں۔ میرے باس کی کوشش ہوتی تھی کہ آفس کے کام کے لیے میرا ہی انتخاب کیا جائے۔ میرا باس بہت اچھا اور نیک انسان تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی بیٹی گود لی ہوئی تھی اور اسے پالا پوسا تھا۔ جب وہ جوان ہو گئی تھی تو اس نے اس کی شادی بھی دھوم دھام سے کی تھی۔ باس کا نام ریاض علی تھا۔ اس کا رویہ آفس میں ہر ورکر کے ساتھ انتہائی شفقت بھرا ہوتا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کافی سال ہو گئے تھے، لیکن میں نے باس کو کبھی بھی کسی ورکر کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر کسی ورکر سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو باس اسے پیار سے سمجھاتے تھے، ورکر کی تذلیل نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری کمپنی میں کام کرنے والا ہر ورکر خوش تھا۔ میں نے باس کو کبھی آفس کے کام کے لیے شہر سے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھ سے پہلے وہ کسی اور کو بھیجتے تھے اور اس نے مجھے بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے دوسرے شہر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ساتھ ہی جب میں نے شمائلہ کو بتایا تو وہ اداس ہو گئی، لیکن اس نے تنبیہ کیا کہ میں اس سے رابطے میں رہوں۔ میں جانتا تھا کہ شمائلہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ مجھے بھی اس سے محبت تھی اور میں کئی بار دبے دبے لفظوں میں اظہار بھی کر چکا تھا۔ میں آفس کے کام سے دوسرے شہر چلا گیا۔ وہاں مجھے 2 دن رہنا تھا اور کام نپٹا کر ہی واپس آنا تھا۔ دوسرے شہر میں میں کام کرنے کے بعد ہوٹل کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں ایک لنگر خانہ دکھائی دیا جہاں لوگ بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اس لنگر خانے کو دیکھتے ہی مجھے اپنے شہر کا لنگر خانہ یاد آ گیا۔ ایک بار پھر میرے دل میں اس لنگر خانے کے مالک کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ واپس شہر جا کر لنگر خانے کے مالک کو کھوج لگانے کی کوشش کروں گا۔ آفس کا کام مکمل ہوتے ہی میں اپنے شہر پہنچ گیا۔ اسی رات جب میں نے باس کو کام کے متعلق رپورٹ دی تھی تو وہ خوش ہو گیا اور مجھے اگلے دن کی چھٹی دے دی تاکہ میں آرام کر سکوں۔ میں نے اگلے دن دوپہر تک آرام کیا اور پھر پرانے سے کپڑے پہن کر لنگر خانے پہنچ گیا۔ وہاں بہت سارے لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ میں بھی ایک جگہ بیٹھ گیا تو ایک لڑکا میرے لیے کھانا لے آیا اور میں کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ دراصل میں لنگر خانے کے مالک کا انتظار کر رہا تھا۔ لنگر کھانے کے بعد میں وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا تھا لیکن مالک نہ آیا تو مجھے مایوسی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ واقعی اس لنگر خانے کا مالک وہاں نہیں ہوتا تھا۔ میں نے وہاں موجود چند لوگوں سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ سب نے یہی بتایا تھا کہ کسی نے بھی اس لنگر خانے کے مالک کی شکل نہیں دیکھی اور نہ ہی ان میں سے کوئی اسے جانتا تھا۔ سب نے یہی بتایا تھا کہ شاید وہ یہاں آتا ہی نہیں تھا۔ اگر آتا تھا تو شاید وہ عام لباس میں ہوتا تھا۔ میں واپس گھر آ گیا۔ اس بات کو کئی روز گزر گئے اور میں اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اس لنگر خانے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، لیکن میرا گزرنا اسی لنگر خانے کے سامنے سے ہی ہوتا تھا۔ جب میں اس جگہ سے گزرتا تھا تو لنگر خانے پر سرسری سی نظر ڈالتا تھا اور آگے بڑھ جاتا تھا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ موسم کی تبدیلی کی باعث میری طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے مجھے کچھ دن گھر پر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے اپنے باس سے بات کی تو انہوں نے نہ صرف مجھے چھٹیاں دے دیں بلکہ وہ خود بھی میری عیادت کو آئے تھے۔ مجھے باس کا آنا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ 10 منٹ میرے پاس بیٹھے رہے تھے اور پھر چلے گئے تھے۔ مجھے گھر پر آرام کرتے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے اور میں پہلے سے بہتر ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اگلے دن آفس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے گھر پر فارغ بیٹھنا پسند نہیں تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی کام کرتا رہوں۔
چوتھے روز میں آفس گیا تو پتہ چلا کہ باس بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی 1 ہفتے بعد ہے، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ باس کسی غیر ملکی دورے پر گئے تھے۔ ان کی جگہ باس کی لے پالک بیٹی نجمہ نے سنبھال لی تھی اور وہ خوش اسلوبی سے کام کر رہی تھی۔ نجمہ پہلے بھی کئی بار آفس آ چکی تھی۔ سپیر کے وقت مجھے ایک فائل پر نجمہ کے سائن چاہیے تھے تو میں باس کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ باس کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں کے بعد یس کی آواز آئی اور میں اندر چلا گیا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے شرافت صاحب، آپ تھوڑی دیر تک میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو پیسے دے دوں گی۔ جب وہ فون سے فارغ ہوئی تو میں نے نجمہ کو سلام کیا اور فائل آگے کر دی۔ میڈم، اس فائل پر سائن کر دیں تاکہ کلائنٹ کو سولر پینلز بھجوا دیے جائیں۔ نجمہ نے سرسری انداز میں فائل پڑھی، پھر اس نے سائن کر دیے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں کسی اور کام سے نجمہ کے پاس جانے کے لیے باس کے کمرے کی طرف بڑھا تو مجھے وہی بوڑھا آدمی دکھائی دیا۔ یہ وہی بوڑھا تھا جو لنگر خانے میں ملازمت کرتا تھا۔ میں اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے پاس ایک بیگ تھا اور وہ بیگ اٹھائے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا لیکن میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر مجھے تجسس ہوا اور میرے دماغ میں فوراً میڈم نجمہ کی بات یاد آئی جب وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھیں کہ ٹھیک ہے شرافت صاحب، آپ تھوڑی دیر تک میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو پیسے دے دوں گی۔ اس بوڑھے ملازم کے آنے پر میں سمجھ گیا کہ اس لنگر خانے کی مالک میڈم نجمہ ہے اور انہوں نے یقیناً بوڑھے ملازم کو لنگر خانہ چلانے کے لیے ہی پیسے دیے ہوں گے۔ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے میڈم نجمہ کے پاس چلا گیا۔ وہ مجھے دوبارہ آفس میں دیکھ کر حیران تھی اور پوچھا کہ فرمائیے جاسم صاحب، اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ میڈم، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ میڈم نجمہ نے کہا کہ پوچھیں۔ میں نے اس لنگر خانے کی بات کی اور کہا کہ کیا آپ ہی اس لنگر خانے کی مالک ہیں؟ میری بات سن کر میڈم نجمہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہیں، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولیں، نہیں جاسم صاحب، میں اس لنگر خانے کی مالک نہیں ہوں۔ اس لنگر خانے کا مالک کوئی اور ہے اور انہوں نے مجھے لنگر خانے کے ملازم شرافت صاحب کو پیسے دینے کا کہا تھا اور میں نے دے دیے۔ مجھے تجسس ہوا۔ میں نے پوچھا، اچھا، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ اس لنگر خانے کا مالک کون ہے؟ دراصل مجھے ان سے ملنے کا اشتیاق ہے، پلیز آپ میری ہیلپ کر دیں۔ میں نے التجا کی لیکن میڈم نجمہ راضی نہ ہوئیں اور کہا کہ سوری جاسم صاحب، اس لنگر خانے کے مالک نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ میں ان کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ راز بھی امانت ہوتے ہیں اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ مجھے مایوسی نے آ گھیرا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میڈم نجمہ مجھے لنگر خانے کے مالک کے بارے میں بتا دیں گی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ میڈم نجمہ نے پوچھا، جاسم صاحب، بائی دا وے، آپ لنگر خانے کے مالک کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو ان سے کوئی مسئلہ ہے؟ میں اس کے سوال پر گڑبڑا گیا۔ نہیں میڈم، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں اس عظیم انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے۔ آج کے اس دور میں غریبوں کے لیے لنگر خانہ کھولنا جہاد سے کم نہیں ہے۔ میں لنگر خانے کے مالک سے مل کر اسے سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میڈم نجمہ میری بات سن کر مسکرائیں اور ستائش بھرے لہجے میں کہا کہ جاسم صاحب، آپ کا جذبہ قابل قدر ہے لیکن میں ایک بار پھر سوری کروں گی کیونکہ مجھے ان کا نام بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں واپس کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا میں کیسے لنگر خانے کے مالک کو دیکھوں۔ اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ میڈم نجمہ اس کے بارے میں جانتی ہیں۔ میں نے میڈم نجمہ کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لنگر خانے کے مالک سے ملتی ہوں گی، اسی لیے میں نے ان کا پیچھا کیا لیکن چند دن ان کا پیچھا کرنے کے باوجود مجھے خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ وہ اپنے گھر سے آفس اور آفس سے سیدھا گھر جاتی تھیں، یہاں تک کہ میں نے میڈم نجمہ کے گھر کی نگرانی بھی کی تھی۔ شاید لنگر خانے کا مالک ان سے ملنے آئے لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد میرے باس بھی غیر ملکی دورے سے واپس آ گئے تھے۔ میں جب ان سے چند فائلوں پر سائن کروانے کے لیے ان کے آفس میں گیا تو باس کے ساتھ میڈم نجمہ بھی موجود تھیں۔ وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے لیکن جب میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ خاموش ہو گئے تھے اور مجھے بلا لیا تھا۔ میں فائل پر سائن کروانے کے بعد واپس کمرے میں آ گیا۔ لنگر خانے کے مالک کو دیکھنے کے لیے ادھر میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، ادھر لنگر خانے پر لنگر کھانے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی، جو بہت اچھی بات تھی۔ ایک دن میں نے لنگر خانے کے قریب بنی دکان کے مالک سے لنگر خانے کے مالک کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ لنگر خانے کا مالک ہفتے میں 1 دن شام کو یہاں ضرور چکر لگاتا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔
اب ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ لنگر خانے کے مالک نے اپنے ملازموں کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ یقیناً اسے خود نمائی کا شوق نہیں تھا۔ آخر کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے لنگر خانے کے مالک کو دیکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں شام کو لنگر خانے کے قریب بھیس بدل کر چھپ کر نگرانی کروں گا۔ چنانچہ میں نے اگلے دن آفس سے آتے ہی بھیس بدلا اور لنگر خانے سے کچھ فاصلے پر موجود ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اس دن شاید میری قسمت اچھی تھی کیونکہ لنگر خانے کا مالک آ گیا تھا۔ میں درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ ایک گاڑی لنگر خانے کے سامنے آ کر رکی۔ اس کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا۔ اس آدمی کو دیکھ کر تو میں حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، یہاں تک کہ پلکیں جھپکنا بھی بھول گیا، کیونکہ جو آدمی گاڑی سے اترا تھا وہ تو میرا باس ریاض علی تھا۔ باس کو وہاں دیکھ کر میں جیسے بت کا ہی بن گیا تھا، یعنی میرا باس ہی لنگر خانے کا مالک تھا۔ مجھے اپنے باس پر رشک ہونے لگا اور بے اختیار میرے دل سے باس کے لیے دعا نکلی کہ اے اللہ میرے باس کو زندہ سلامت رکھے اور انہیں دنیا کی ہر خوشی عطا فرمائے۔ میرے باس واقعی نیکی کا کام کر رہے تھے۔ پہلے میرا دل کیا کہ میں لنگر خانے میں جاؤں اور باس سے ملوں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ باس کو میرا وہاں آنا برا لگے۔ مجھے ان کے بارے میں معلوم تو ہو گیا تھا، اس لیے میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ مجھ پر ایک انجانا سا بوجھ اتر چکا تھا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ واقعی اللہ کے نیک بندوں کی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خیرات کر کے دکھاوا کرتے ہیں، خود کو لوگوں کے سامنے نیکوکار ظاہر کرتے ہیں، لیکن چند گنے چنے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر ان کے دائیں ہاتھ نے نیکی کی ہے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ وہ دنیا کے سامنے نہیں آتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ باس نہ صرف لنگر خانہ چلاتے ہیں بلکہ وہ یقیناً دوسرے نیکی کے کام بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ بھی اپنے پسندیدہ بندوں کو نیکی کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور دکھاوا کرنے سے بچائے۔ آمین۔